الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو میری اتباع کرو، یعنی کس کی اتباع کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا جو صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ انعام فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو یہ آیت قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، صرف یہ پیغام جو تھا صحابہ کرام کو نہیں تھا رضی اللہ عنہم، بلکہ یہ ہمیں بھی تھا، کیونکہ آج بھی ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، آج پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ہمیں بھی دے دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے۔ تو یہ ہے اصل زندگی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اصل زندگی بتا دی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، ان کی اتباع ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس میں ہے کہ وہ جو مقصد زندگی ہمیں بتا کر چلے گئے، اس مقصد زندگی کو سمجھنا اور پھر اپنی پوری زندگی کو اس مقصد زندگی پر گزارنا۔ اور وہ بھی ان کو کس نے بتایا؟ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، تو آپ سب ایک ہی جواب دیں گے کہ اس کا مقصد بیٹھنا ہے۔ اب اس کو میں کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں کہ اس کے اوپر کھڑا ہو کے کوئی کام کر لوں، دیوار پہ لگا لوں، کوئی چیز اگر لگانی ہے تو، لیکن اس سے اس کا مقصد نہیں بدلے گا، مقصد اس کا بیٹھنا رہے گا۔ اور اس کا مقصد سب سے پہلے کس نے بتایا تھا؟ جس نے کرسی بنائی تھی، چاہے وہ آج سے کئی ہزار سال پہلے بنائی ہو، چاہے لکڑی کی بنائی تھی، چاہے پتھر کی بنائی تھی، لیکن کرسی جس نے سب سے پہلے بنائی تھی اس نے بتایا تھا کہ میں اس مقصد کے لیے کرسی بنا رہا ہوں کہ ہم ذرا اب تک زمین پر بیٹھتے ہیں، اب ذرا آسانی کے ساتھ بیٹھیں اوپر ہو کر۔ اسی طرح ہمیں بھی کسی نے بنایا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا تو دیں لیکن ہمیں بے مقصد زندگی گزارنے دیں، اس لیے انہوں نے مقصد بھی بتایا۔ کیا مقصد بتایا؟ کسی کو معلوم ہے؟ سورہ ذاریات میں لکھا ہوا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ٹھیک ہے، سورہ ذاریات آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں لکھا ہوا ہے مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مقصد میں فرمایا کہ میں نے انسان اور جنوں اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا مقصد کو کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں، مقصد صرف ایک ہی ہے، عبادت کرنا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیسے کی جائے؟ یعنی ہم تو 1.5 گھنٹہ اگر مسجد میں گزار دیتے ہیں تو باقی زندگی کا کیا ہوگا؟ کوئی تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی اپنی جاب کرتا ہے، کوئی کھلاڑی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، کوئی گھر پہ عورت ہے وہ اپنا کام کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے۔ تو یہ مقصد زندگی پھر کیسے حاصل ہوگا اگر ہم نے صرف 1.5 گھنٹے ہی عبادت کرنی ہے؟ تو باقی 22.5 گھنٹے کا کیا ہوگا؟ یہ بات ہمیں اگر سمجھ آ جائے گی تو پھر ہماری پوری زندگی جو ہے وہ عبادت بن جائے گی۔ اور وہ اس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو آپ نے شاید پڑھی بھی ہوگی حدیث، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس سے جو ہے نا اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ
میرا کوئی بھی عمل عبادت بن سکتا ہے اگر میری نیت عبادت کی ہو جائے. میرا کوئی بھی عمل عبادت بن سکتا ہے اگر میری نیت عبادت کی ہو جائے. چنانچہ جو تاجر اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اگر اس نے یہ نیت کر لی کہ یا اللہ، آپ نے قرآن شریف میں فرمایا تھا کہ حلال اور طیب کھاؤ، اس لیے میں دکان پہ بیٹھا ہوں، حلال کی محنت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ کا حکم تھا اللہ، آپ کا حکم تھا، میں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو اس کی یہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے جتنی دیر وہ اپنی دکان پہ بیٹھا رہا، وہ اس کا کام کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گئی. اسی طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں بچے، اسکول جاتے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے بچے سمجھتے ہیں اسکول جاتے ہیں اس لیے تاکہ تعلیم حاصل کریں گے تو پھر اچھی جاب مل جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو مل ہی جائے گی، لیکن وہ مقصد نہیں ہے. جس طرح میں اس کرسی پر کھڑے ہو کے کوئی بھی کام کر لوں گا تو وہ کام تو ہو جائے گا، لیکن وہ مقصد نہیں تھا. اسی طرح ہماری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا اور صاف الفاظ میں بتا دیا کہ کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں، صرف عبادت مقصد ہے زندگی کا. تو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب بھی پورا ہوگا، اب جیسے میں نے تجارت کر رہا تھا، اس میں نے اپنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا، جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا کسٹمر کو، اس کے سامنے جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں، مال میں کوئی خرابی تھی تو وہ بھی کسٹمر کو بتا دی، اس سب پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس کام کو عبادت میں شمار کر لیا. اسی طرح بچے ہیں، بچوں کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں جو کروں گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کروں گا. اب اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. اس میں یہ نہیں کہا کہ اگر وہ کوئی صحیح بات کریں تو ان کے سامنے اف نہیں کرنا، بس ایک حکم دے دیا، ایسا اجمالی حکم دے دیا کہ چاہے وہ صحیح بات کریں چاہے وہ غلط بات کریں، ان کے سامنے ناگواری کا احساس نہیں، انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تمہیں کوئی بات میری بری لگی ہے. اس لیے کچھ علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، بچہ اگر بیمار ہے تو کوشش کرے اپنے ماں باپ سے چھپائے، کیونکہ ان کو تکلیف ہوگی اور ماں باپ کو تکلیف دینا جائز نہیں. تو یہ جو ختم نبوت کی اصل اہمیت ہمیں اس وقت سمجھ آئے گی جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ آئے گی، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ سمجھ آئے گا. اور جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو سنتیں ہم سمجھتے ہیں نا، جو بہت اہم سنتیں ہیں، مسواک کرنا، کپڑے سنت کے مطابق پہننا، سیدھے ہاتھ سے کام کرنا، یہ ساری اہم باتیں، مشورہ کرنا، یہ سب سنتیں ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یعنی طریقہ زندگی، اتباع فرمایا نا آیت میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اتباع میں صرف یہ شامل نہیں ہے کہ میں اپنا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لوں، صرف یہ شامل نہیں ہے کہ میں بسم اللہ سے کام شروع کروں، صرف یہ شامل نہیں ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے کام کروں، یا اس کے علاوہ جو دوسری سنتیں، صرف یہ شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن، اس کے باطن کو بھی چھوڑ دو. تو اب یہ ظاہری گناہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، نماز کو چھوڑ دینا، یہ سارے گناہ ہیں، روزہ چھوڑ دینا، یہ سب گناہ ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہے ہیں ایک اور چیز کی طرف کہ اس کا کوئی باطن بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور چیز بھی ہوتی ہے جو آپ کو گناہ کرواتی ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور اس کا باطن بھی چھوڑ دو، اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ بھی چھوڑ دو. لہٰذا تاجر جب گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے دل میں کیا چھپا ہوتا ہے؟ مال کی ناجائز محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ مزید مال بن جائے، مزید مال بن جائے. اسی طرح اگر بچہ امتحان میں چیٹنگ کرے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہو، والدین کو خوش کرنا چاہتا ہو، یا لیکن کیا کرتا ہے؟ چیٹنگ آپ سب سمجھتے ہیں، دھوکہ دینا، یہ تو سب سمجھتے ہوں.
چیٹنگ کو اردو میں کہتے ہیں دھوکہ دینا. چیٹنگ کا مطلب نقل کرنا نہیں ہوتا بلکہ دھوکہ دینا ہوتا ہے. تو کسی بھی طرح دھوکہ دیا جائے تو وہ ناجائز ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں کھول کھول کے بیان فرما دیں کہ کس کس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے اخلاق جو تھے نا، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ زندگی ہے جو تمہیں یہ وہ نمونہ ہے جس کو تمہیں اختیار کرنا ہے. اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے. اس زندگی میں کچھ ظاہری چیزیں تھیں اور کچھ باطنی چیزیں تھیں. وہ باطنی چیزیں کیا تھیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اخلاق حسنہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق حسنہ یہ ہوتے ہیں کہ کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینا، اس کو عام طور پہ ہم اخلاق سمجھتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ وہ ایسے اخلاق تھے کہ اس کے اوپر اتنی کتابیں لکھی گئیں، صرف سیرت کے اوپر نہیں بلکہ صرف ان کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر اگر کتابیں ہم جمع کرنی شروع کریں. میں نے ایک کوشش کی تھی اور ڈاؤن لوڈ کی بہت ساری کتابیں، تو اتنی کتابیں ہو گئیں کہ بس آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ کون سے اخلاق ہیں؟ یہ اخلاق یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت ملی بھی نہیں تھی تو ان کی دو صفات بڑی مشہور تھیں. ابھی نبی نہیں بنے تھے لیکن دو صفات بڑی مشہور تھیں: صادق اور امین. سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. تو سچ تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں اور ہم بھی سمجھیں گے شاید کہ ہم سچ بولتے ہیں، لیکن کسی کا اتنا سچا ہونا کہ وہ مشہور ہو جائے کہ وہ صادق ہے. اس زمانے میں بہت اچھے اچھے لوگ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلیٰ کردار کے حامل تھے، اور بھی اچھے لوگ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لقب مل گیا، صادق اور امین کا لقب مل گیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ سچ صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ میں نے سبز کپڑے پہنے ہوئے یہ سچ ہے، یا میں یہ کہہ دوں کہ ہم دو پتھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سچ ہے. تو جو بھی سچ ایسا ہوگا جس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہو اور پھر بھی آپ وہ سچ بولیں، پھر آپ سچے کہلائیں گے. جو بھی سچ ایسا ہو جس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہو، اس کے باوجود آپ وہ سچ بولیں، پھر آپ سچے کہلائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ ان کی صفات سے ظاہر ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں. ان صفات کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کون کون سی صفات تھیں، کیسی کیسی صفات تھیں. تو اب وہ ایک نہیں، وہ 10 نہیں، وہ 20 25 اس سے بھی زیادہ صفات ہیں جن پہ کتابیں لکھی گئیں. چنانچہ عدل کے بارے میں اگر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرماتے تھے، عادل تھے. ان سے زیادہ عادل کوئی بھی نہیں تھا. اور ایک عورت ان کے سامنے لائی گئی جس نے چوری کی تھی، اور پھر کیونکہ چوری کی سزا تھی ہاتھ کاٹ دینا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب وہ عورت کسی معزز قبیلے سے تھی تو اس کی سفارشیں آ گئیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو بخش دیجئے. تو اب یہ تو اللہ کا حکم تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدل نہیں سکتے تھے. لیکن جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی اور اس نے چوری کی ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. یہ اخلاق کی ایک مثال ہے. کس طرح؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صرف زبان سے فرما رہے تھے یا حقیقت میں ایسا کر کے دکھاتے؟ حقیقت میں کر کے دکھاتے. اب یہ تو خیر نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسا کوئی موقع آتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ جو اندر تھا، باطن میں تھا، وہی ظاہر میں تھا. لہذا اگر عدل کا کوئی بھی ایسا موقع آتا جس میں مشکل فیصلہ کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل نہیں ہوتا، وہ ہمارے جیسوں کے لیے مشکل فیصلے ہو جاتے ہیں. تو اخلاق یہ ہوتے ہیں نبی کریم اب جو زندگی ہے، جس زندگی کی ہمیں اتباع کرنی ہے، اس زندگی کو ہم اس طرح سمجھیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، کیسے کیسے مشکل مواقع آئے اور وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشکل فیصلے اتنی آسانی سے کر دیتے تھے. آج کے دور میں آپ لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کے لیے وہ مشکلات نہیں ہیں جیسی، کیونکہ میں کراچی سے ہوں تو مجھے وہاں کا معلوم ہے. تو لیکن آپ مدرسے سے جڑے رہے ہیں، آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کا پورا دن اللہ اور اللہ کے رسول
کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتا ہے تو آپ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں. لیکن اگر ہم کراچی یا اس جیسے بڑے شہروں میں چلے جائیں تو وہاں بچے جو ہیں وہ ان کو جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ کچھ اور چیزیں ہیں. ان کو پڑھائی جو جاتی ہیں چیزیں وہ ان کے دماغ کو خراب کرتی ہیں. چنانچہ ہمیں ایسے بچے، اللہ آپ سب کو خوب نیک بنائے، خوب نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ایسے بچے وہ وہاں پر ذرا مشکل سے نظر آتے ہیں. ہاں وہاں بھی بڑے اچھے اچھے مدارس ہیں وہاں پر بھی، لیکن یہ کہ وہ کم لوگ ہیں ایسے. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ یہ جو صفات جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ صفات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب جتنی اچھی صفات ہیں نا آپ ان کو سوچتے جائیں. یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی تو کیسے تھی؟ اگر صبر تھا تو کیسا تھا؟ اگر شکر تھا تو کیسا تھا؟ اگر شجاعت تھی، بہادری تھی تو کیسی تھی؟ اگر حیا تھی تو حیا کیسی تھی؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ حیا کا تعلق تو عورت ذات سے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والا انسان کوئی آئے نہیں، اور وہ مرد تھے. تو حیا ایسی چیز ہے جس کا، اور حیا کیا ہوتی ہے؟ ایک تو حیا یہ ہوتی ہے کہ ہم انسانوں سے، مخلوق سے شرما کر کسی گناہ سے رک جائیں، لیکن اصل حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں شرم آئے، اللہ تعالیٰ کی کا استحضار ہو. ہم چاہے بند کمرے میں ہوں، چاہے سب کے سامنے ہوں، لیکن اصل حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا مجھے احساس ہو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، چاہے میں اکیلے میں. اور یہ والی جو حیا ہے نا، یہ رمضان میں پیدا ہوتی ہے، تھوڑی بہت پیدا ہوتی ہے. اگر ہم کوشش کریں تو بہت پیدا ہو سکتی ہے کہ رمضان میں انسان اکیلے میں بھی پانی بھی نہیں پیتا اور کھانا بھی نہیں کھاتا. یہ وہ حلال چیزیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں حرام کر دیا، اور ہم نے اپنے اوپر اس کو اسی طرح حرام کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا. تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ کس طرح اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہیں. تو اب ہم جو ہے اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں؟ زیادہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو اگر میں بچوں کے سامنے ایک دو چیزوں کا ذکر کر دوں. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن مختصر اگر بات کروں آپ سے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو الفاظ میں ایک نصیحت فرمائی، الدین النصیحہ. دو الفاظ، الدین النصیحہ. تو الدین، دین بھی آپ کو معلوم ہے یہ لفظ، اور نصیحت، یہ دونوں الفاظ آپ کو معلوم ہے. کیسا ہوگا کہ اگر یہ حدیث آپ کو یاد ہو جائے؟ بہت آسان ہے نا یاد کرنا، الدین النصیحہ. تو پہلے تو آپ اس کو یاد کر لیں، میں ابھی 5 منٹ میں دوبارہ انشاءاللہ پوچھ لوں گا آپ سے، اور پھر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں. کہ جب صحابہ کرام نے اس کا مطلب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ترجمہ تو اس کا یہ بنتا ہے کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. ہمارا دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. اور جب تھوڑی سی تشریح فرمائی تو تشریح اس طرح فرمائی، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی، اپنے ساتھ خیر خواہی، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی، اپنے اساتذہ کے ساتھ خیر خواہی، اور سب سے بڑھ کر کس کے ساتھ خیر خواہی؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی. تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کیا اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی کے ساتھ اس کا فائدہ چاہنا، اس کا مفاد چاہنا، اس کی بھلائی چاہنا، اس کی ناشکری نہ کرنا، یہ سب خیر خواہی میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کیا ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے منعم ہیں، سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں اسلام دیا. تو اب ہم ان چیزوں کی قدر کریں، جو احسان کرے اس کا شکر کرنا چاہیے، اور شکر عمل سے کرنا چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی، اور پھر اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، اپنے اساتذہ کے ساتھ خیر خواہی. آپ تو طالب علم ہیں، لیکن آپ
کو شاید یقین نہ ہے، میں بھی طالب علم ہوں، اور کیونکہ علم اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی گہرائی تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں نہیں، لہٰذا ہر انسان کو اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا چاہیے۔ ہمارے بڑے جو ہیں نا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، وہ اپنے آپ کو آج بھی طالب علم کہتے ہیں، 84 سال ان کی عمر ہے، آج بھی اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، اور ان کے کسی بات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہوں۔ جب جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی کسی تو میں طالب علم ہوں، اور پچھلے سال تک میں باقاعدہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ میں نے پہلے تو تعلیم حاصل کی تھی، MBA کیا تھا، ماسٹرز کیا تھا، اور پھر میں نے جو آج سے کوئی 9 سال پہلے درس نظامی جو عالم کا کورس ہوتا ہے وہ شروع کیا تھا۔ تو یہ ساری بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے کبھی کسی جگہ اساتذہ کی ایسی عزت نہیں دیکھی، ایسا ادب نہیں دیکھا جیسا میں نے مدرسوں میں دیکھا، اور یہ میرا پہلا موقع تھا کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کا۔ تو میں تو کیونکہ اب میری عمر تو زیادہ ہو گئی تھی، میرے اساتذہ جو تھے وہ عمر میں مجھ سے کم تھے، آدھی عمر کے اساتذہ بھی تھے، کافی کم عمر کے لوگ، لیکن ان کی عزت ہم لوگ اس طرح کرتے تھے کہ جب استاد کمرے میں داخل ہوتے تھے تو ہم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، میرے علاوہ اور بھی لوگ میری عمر کے تھے تو ہم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور آج بھی ان سے جب رابطہ کرتے ہیں تو استاد جی کر کے بات کرتے ہیں، جو میں نے کبھی ایسی چیز سیکھی نہیں تھی، کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھا ہوا تھا۔ تو مدرسوں میں جا کر ہم نے استاد کی اہمیت کا پھر ہمیں احساس ہوا، پہلے بھی ہو چکا تھا لیکن پھر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر اس کا بہت زیادہ احساس ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ وہ معلم تھے، سکھانے والے تھے۔ آپ سب طالب علم ہیں اور آپ کے اساتذہ آپ کے معلم ہیں، تو یہ جو معلم ہے وہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کو لا رہا ہے، اگر وہ اسلام ہی سکھا رہا ہے آپ کو۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ تو کون سی حدیث بتائی تھی میں نے؟ شاباش، ماشاء اللہ۔ یہ حدیث جو ہے نا صرف الفاظ میں یاد نہیں کرنی، بلکہ اپنے دل میں اس کو یاد رکھ لینا ہے کہ آئندہ میں کبھی کسی کی برائی نہیں چاہوں گا، چاہے کوئی میرے ساتھ برائی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی ان کو کتنا بھی نقصان پہنچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے اور اس کے ساتھ خیر خواہی چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے لوگوں کو شہید کیا، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ آج وہ صحابی کہلاتے ہیں، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ۔ تو میں کبھی کسی کی برائی نہیں چاہوں گا، میں ہمیشہ خیر خواہی چاہوں گا۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ دوسری حدیث ہو گئی، یہ میں اردو میں بتا رہا ہوں کیونکہ عربی میں تھوڑی لمبی ہے، ایک حدیث تو آپ نے یاد کر لی۔ تو اب اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم بچوں میں ہو جاتا ہے نا، کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں میں بھی ہو جاتا ہے، تو کبھی ہاتھ اٹھ جاتا ہے، کبھی حد سے آگے گزر جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس حدیث کو یاد رکھیں گے کہ مسلمان یعنی کامل مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو بلا وجہ نقصان نہ پہنچے۔ تو آج سے ہم اس حدیث پہ بھی عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ 2 حدیثیں ہو گئیں، یہ دو حدیث یاد کر لیں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ 2 حدیث یاد کر لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم جتنا قرآن شریف کو پڑھیں گے، ہم جتنا احادیث کا مطالعہ کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں فلاح کے لیے بھیجا ہے، امن قائم کرنے کے لیے، نیکی کو پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، برائی کو روکنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا، تو ہم سب اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک آخری بات یہ تھی، اچھا تو یہ حضرت نے تو ختم نبوت
پر بات کرنے کا ذکر کیا تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ ساری باتیں جب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے، اور جو اس کے خلاف کوئی بات کرے گا وہ کتنی غلط بات ہوگی، کتنی بری بات ہوگی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں گے۔ اور ہم نے قرآن شریف میں پڑھ تو لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لا نبی بعدی، یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ پھر جب ہم آئندہ کبھی ختم نبوت کی تفصیلی بات سنیں گے نا، تو پھر ہمیں وہ صحیح معنی میں سمجھ آنی شروع ہوگی، کیونکہ یہ بہت اس پہ اتنی موٹی موٹی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ہی بڑا مضمون ہے، اور اس میں کن کن لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آج بھی کوششیں کر رہے ہیں، ان سب کی تفصیل ہمیں معلوم ہوگی۔ ایک بات آخری یہ تھی کہ آپ سب کس ملک کے رہنے والے ہیں؟ مشکل سوال ہے۔ پاکستان کے رہنے والے ہیں نا، تو اگر یہ حدیث الدین النصیحہ اس پر مجھے عمل کرنا ہو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے نا، تو پاکستان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ تو اگر مجھے اس حدیث پر عمل کرنا ہو اپنے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کوئی حقیقت میں پاکستان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھ میں میرا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے مقصد اور مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرا بھی مقصد ایک ہے، لا الہ الا اللہ، آپ کا مقصد بھی، اور پاکستان کا مقصد بھی ایک ہے۔ آپ چاہیں گے کہ جس زمین پر یہ مقصد پورا ہو رہا ہو وہ زمین کو ہم نقصان پہنچائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یا جو زمین اس مقصد کے لیے بنائی گئی اس زمین کو ہم کسی بھی طرح تکلیف پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو میں جب آپ کے علاقے میں آیا تو میں بہت خوش ہوا، آپ لوگوں سے ملتا ہوں بہت خوش ہوتا ہوں، اور یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں، یہ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا۔ یہاں کے بچوں سے مل کے، یہاں کے بڑوں سے مل کر، عاصم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عاصم بھائی کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، وہ یہاں کی گندگی ہے۔ یہاں جگہ جگہ کوڑا پڑا ہوتا ہے، کہیں کچھ پڑا ہوا ہے، کوئی پلاسٹک بیگ پڑا ہوا ہے، پلاسٹک کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ میں ادھر پہاڑیوں کے اوپر گیا تو لوگ وہاں پہ شاید اپنا کچھ ٹائم گزارنے کے لیے جاتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ سب وہیں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور ہمارے ملک کا ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے جسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، لیکن جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو میں یہ بات جہاں جہاں مجھے موقع مل رہا ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں اگر 20 کے قریب افراد موجود ہیں تو وہ آئندہ اپنی حیثیت میں، اپنی ذات میں کوشش کریں گے کہ ہم کبھی کوئی چیز پھینکیں گے نہیں، جہاں پھینکنی چاہیے وہاں پر اس کو پھینکیں گے، ہم کبھی کوڑا نہیں پھیلائیں گے۔ اس زمین کو ہم سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 27 رمضان کو دی تھی، کتنی بڑی دین ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی بڑی عطا ہے، 27 رمضان کو دی تھی۔ اس کو ہم تو کم از کم گندہ نہیں کریں گے، ہے نا، ہم نہیں کریں گے۔ اور ہو سکتا ہے کبھی کراچی کے جو اسکول ہے نا یا کالج وغیرہ، وہ کبھی کبھی ایسا کام کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک دن ہم چھٹی دے رہے ہیں اسکول کو، اور ہم جا کے سمندر پہ صفائی کریں گے، سمندر کا جو ساحل ہے وہاں صفائی کریں گے۔ تو پھر وہ جتنے 400-500 بچے ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں وہ سب وہاں جا کر صفائی کرتے ہیں، اور پھر وہ بالکل کم از کم چند دن کے لیے وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کبھی آپ لوگ مل کر ایسی کوشش کریں کہ ہم ایک وہ حصہ جا کر صاف کریں گے، اور اپنے گھر میں بھی ان باتوں کا ذکر کریں گے، اور اگر کوئی ہم دیکھیں گے کہ وہ کوڑا پھیلا رہا ہے تو اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ ہماری زمین ہے، ہمارا ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔